اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ادب اور عبادت میں فرق۔ دیکھنا یہ ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے اور عبادت کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم ادب کو بہت ہی اوپر لے جائیں اور سجدہ ریز ہو جائیں کسی چیز کے سامنے، تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، شرک میں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہندو مذہب میں بت بنائے گئے اور ایک ادب کے لیے کہ کچھ نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی یاد کے لیے بت بنا لیے جائیں تاکہ ہمیں ان کی یاد آتی رہے۔ روزانہ سلام کرتے کرتے ان کی آل اولاد نے انہیں اپنا خدا سمجھ لیا، حالانکہ یجروید کے صاف الفاظ ہیں، ایکم اوادتیم تسی پرامتا استی، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مگر انسان جو کہ بہت جلد بھول جاتا ہے، انسانی دماغ کی شارٹ ٹرم میموری یا لانگ ٹرم میموری اتنی ہے کہ اگر وہ کسی ویران جنگل میں رہ جائے اور اس کا نام پکارنے والا کوئی نہ ہو، بالکل سنسان بیابان جنگل ہو، تو کچھ عرصے میں وہ اپنا نام بھی بھول سکتا ہے۔ بس وہی یادیں رہ جاتی ہیں جو انسان سوچتا رہتا ہے۔ تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ ہندوازم میں لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی، حالانکہ ہر امت میں پیغمبر اتارے گئے ہیں اور ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے تھے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کرشنا پیغمبر تھے، لیکن کم سے کم یہ عقیدہ تو ایک بحث الگ ہے، لیکن ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام کو ضرور اتارا گیا۔ اب قرآن میں بہت کم انبیاء کے نام بتائے گئے ہیں، تقریباً 19 سے 20 کے، لیکن 1,24,000 پیغمبر جہاں آئے ہیں تو یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ بہرحال یہ بحث الگ ہے اور اس ٹاپک کو میں پھر کبھی ڈسکس کروں گا، لیکن ہمیشہ ادب اس حد تک ہونا چاہیے کہ کسی چیز کی عبادت میں انسان نہ لگ جائے۔ اب لوگوں نے ادب کا یہ اگر دیکھا جائے تو سنتوں اور فرض اپنے پورے کریں، عبادت کریں، لیکن اس چیز کو ادب کے دائرے میں ہی رہنے دیں۔ اب عید قربان گزرے یا محرم گزرے، آج کل ادب کا یہ قرینہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے قربانی کے دمبوں کو سجایا، چوما۔ اسی طرح محرم الحرام میں ادب ضروری ہے کسی بھی چیز کا، لیکن اس کو عبادت بنا لینا یہ بہت ہی غلط اور غیر فطری عمل ہے۔ کوئی بھی زیارت ہو اسے ادب کی حد تک رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کا خدا خدا یکتا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سامعین، آج کی باتیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔